یہ کہانی ایک ایسی چڑیل کی ہے جس نے بہت سے دلہوں کا خون پی کر انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا۔ ویورز، اگر آپ ہمارے چینل کہانی کلب پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے چینل پر نئی کہانی کی اپڈیٹس آپ کو حاصل ہوتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ چڑیل کی بیٹی بہت معصوم اور بھولی بھاری صورت لے کر پیدا ہوئی ہے۔ ہر کوئی اس پر اعتماد کر لیتا ہے اور وہ اپنا شکار خود ہی تلاش کرتی ہے۔ 3-4 دن وہ اپنی خوراک بوجھتی ہے، پھر اس کی چڑیل والی آتما جاگ جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کا خون پی جاتی ہے اور ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ جب اس کے چچا کو اس حادثے کا پتہ چلا تو وہ بیچارہ اس کی تلاش میں تھانے، اسپتالوں میں، ریلوے اسٹیشنز اور نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتا ہے۔ جب وہ ملتی ہے تو ایک کہانی سناتی ہے اور اپنے معصوم چہرے کا فائدہ اٹھا کر کچھ ہفتے گھر میں آرام کرتی ہے اور پھر تازہ دم ہو کر شکار کی تلاش شروع کرتی ہے۔ تو کیا ہر بار چچا اس کو جہیز دیتا ہے؟ لیکن پیر بابا اس بار وہ پکڑی کیسے گئی اور وہ اب تک بے ہوش کیوں ہے؟ میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ چڑیل کی بیٹی ہے، لیکن اس کے اندر انسان کا بھی خون ہے، اس لیے وہ کمزور اور تھکاوٹ بھی محسوس کرتی ہے۔ اس رات جب اپنا شکار کر کے قبرستان کی طرف جا رہی تھی تو اسے نہر بھی پار کرنا پڑی۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے جلدی ہی وہ اس درخت سے ٹکرا گئی اور بے ہوش ہو گئی، کیونکہ اب اس پر تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی۔ بابا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو زندہ رکھ کر سزا دینا چاہتے ہو یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ کیا پیر بابا اس پر گولی اثر ہو سکتی ہے؟ ہاں، کرے گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی موت اس گولی سے واقع ہو جائے۔ اس کو مارنے کے لیے اسی قبرستان میں 3 دن کا چلہ کاٹنا ہوگا، جس کے بعد اس چڑیل کی بیٹی میں چڑیل والی طاقت آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ جو سزا دینا چاہو وہ اس کو سزا سے تکلیف اٹھائے گی، اور آئندہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ غلط کام نہ کرے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اب چلے کے لیے کوئی آدمی تلاش کرو۔ میں تو پہلے ہی 1 سال والا چلہ کاٹ رہا ہوں جو آدھی رات کا ہے۔ یہ چلہ پہلی رات کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ میں تیار ہوں۔ اس نے میرے دوست کو مارا اور نہ جانے کتنے لوگوں کا شکار بنایا۔ ٹھیک ہے سفیر بیٹا، یہ لو ستو کے دانے۔ کسی پرانی قبر میں بیٹھ کر ان دانوں پر چلہ کرنا ہے اور حصار سے باہر نہیں آنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری آواز آئے یا میں خود ہی آؤں یا تمہارا دوست اکبر بھی آ جائے، تم نے کسی کی کسی بات پر عمل نہیں کرنا ہے، بس میرا بتایا ہوا عمل کرتے رہنا ہے اور دن میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا ہے۔ بینک سے چھٹی لے لو۔ میں نے پیر بابا کی بات مان لی، لیکن میرا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ بھابھی ایک بے رحم قاتل ہو سکتی ہے اور وہ ایک چڑیل کی بیٹی ہے۔ رات کا وقت تھا، فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی تو یہ اطلاع ملی کہ بھابھی ثنا ہسپتال سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ اس بارے میں اور کچھ معلوم نہ ہوا تو میں نے اسی وقت انسپیکٹر سے بات کی تو اس نے کہا، سفیر بھائی، اب وہ چلہ اور ضرور کرنا ہوگا، خدا نہ کرے وہ کوئی اور کام کر دے اور کسی کی اور جان چلی جائے۔ صبح ہوتے ہی بینک گیا اور بینک سے 5 چھٹیاں لیں اور انسپیکٹر خان کے پاس گیا۔ میں پولیس اسٹیشن چلا گیا، وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں سفیر، تو چھٹی لے لی؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، چائے پی لو تو ہم ثنا بھابھی کے چچا کے گھر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، اور مجھے اس کا گھر اچھی طرح سے یاد ہے۔ ایک پڑوسی سے پتہ چلا کہ کل رات کو جہانگیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے اس کو دفن کرنے کے لیے سب لوگ اس کے آبائی گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ کیا ثنا بھابھی بھی ان کے ساتھ ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ثنا باجی کے چچا جہانگیر سے بہت پیار کرتی تھیں، انہیں تو جانا ہی چاہیے تھا۔ اور ان کا گاؤں کہاں ہے؟ انسپیکٹر خان نے پوچھا۔ لال سندر والا ہے اور وہ موٹر وے کے ساتھ ہے، فیصل آباد سے کچھ پہلے۔
ہم سب پہلے پیر بابا صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اس بات کا فائدہ اٹھا لو سفیر، تم اپنا چلہ آج رات سے شروع کر لو، اور انسپیکٹر خان تم بے شک اس کے پیچھے گاؤں چلے جاؤ، اگر وہ وہاں نہیں ہے یا غائب ہو جاتی ہے تو مجھے اطلاع دینا، پھر میں اپنے عمل سے پتہ کروں گا کہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے پیر بابا، جس طرح سے آپ کا حکم۔ پھر میں قبرستان چلا گیا اور رات کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے ایک پرانے درخت کے پاس ایک پرانی قبر مل گئی۔ میں اس پر نشان لگا کر آ گیا اور کھانا کھا کر سو گیا تھا۔ میری آنکھ شام کو 5 بجے کھلی۔ ابھی اندھیرا ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر میں نے حصار کھینچا اور اس قبر پر بیٹھ گیا اور میں نے اپنا چلہ شروع کر دیا۔ پہلی رات سکون سے گزری۔ انسپیکٹر خان ثنا کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ میں گھر آ کر سو گیا۔ دن میں بہت سی کالیں آئیں لیکن میں نے یس نہیں کی۔ شام کے 5 بجے کے قریب میں اٹھا اور کھانا وغیرہ کھایا اور قبرستان کی طرف دوبارہ چل دیا۔ اپنی جگہ پر پہنچ کر میں بیٹھ گیا۔ آج موسم بھی خراب معلوم ہو رہا تھا۔ چاند کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہوائیں تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھیں اور مجھے چلہ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ جب میں گھر سے نکلا تو موسم بالکل صاف تھا، لیکن جب میں قبرستان میں قدم رکھا تو موسم اچانک سے خراب ہو گیا۔ خیر، میں علم کرنے لگا کہ آسمان پر بجلی چمکی اور بادل شور کرنے لگے۔ ہوائیں تیز سے تیز چلنے لگیں۔ بہت شور ہو رہا تھا۔ مجھے عمل کرنے میں مشکل تو ہو رہی تھی۔ کچھ دیر میں بارش بھی شروع ہو گئی، لیکن یہ کیا، بارش حصار کے باہر ہو رہی تھی اور جس جگہ میں تھا وہاں کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ بادل خوب برسا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ موسم اب صاف تھا، چاند بھی نظر آ رہا تھا اور چاندنی ہر چیز کو منور کر رہی تھی۔ بادل کا شور تھم چکا تھا اور اب مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا تھا۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے مجھے انسپیکٹر خان اپنے پاس آتا ہوا نظر آیا۔ خان نے کہا، سفیر، یہ عمل، یہ چلہ چھوڑ دو، ہم نے ثنا کو مار دیا ہے، اب وہ مر چکی ہے۔ لیکن اس وقت میں ہوش میں تھا۔ مجھے پیر بابا والی بات یاد آ گئی۔ میں بھلا چلہ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں چلہ میں مگن رہا۔ خان نے کہا، اٹھ جاؤ میرے دوست، کیوں دیر کر رہے ہو؟ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ پکڑو۔ خان نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، وہ غائب ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ صبح ہوئی تو میں گھر لوٹ آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ شام کو اپنے ٹائم پر اٹھا اور اپنا تو آج سخت امتحان ہونے والا تھا اور میں اس کے لیے تیار بھی تھا۔ میں نے آج مغرب کی نماز قبرستان کے پاس ادا کی تھی، کیونکہ پہلے میں گھر میں ادا کر کے جاتا تھا۔ چلہ میں نے اپنے ٹائم پر شروع کر دیا تھا۔ وہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی سفید صاف میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی، مجھے معاف کر دو، میں جینا چاہتی ہوں، میرا وعدہ ہے آئندہ میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموش رہی، پھر پیر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا، بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے۔ اس کی یہ سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ میں پیر بابا کی بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کس طرح پورا ہو۔
صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا تھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑتے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا۔ سب قریب جا کر گرتے رہے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میرے پاس آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، جس میں سے کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور عمل جاری رکھا کہ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ثنا چڑیل کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ دور سے مجھے انسپکٹر خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ میں حصار سے باہر نکلا۔ ہم نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بغیر جنازے اور غسل کے ہی دفن کر دیا، کیونکہ نہ وہ مسلمان تھی اور نہ پوری انسان تھی، وہ تو چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی یاد آتی ہے اور اس واقعے کو تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں۔ ویورز، امید کرتا ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے کمنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہماری ملاقات دوبارہ ہوگی ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔